کہ دنیا اندھی ہے, گونگی ہے, تماشائی بنی ہوئی ہے, بہری ہے, نہ ان کو دکھائی دے رہا ہے, نہ سنائی دے رہا ہے, نہ وہ کچھ بول رہے ہیں. مطلب مغربی دنیا میں کشمیریوں کو باقاعدہ نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جو آبادی کا تناسب ہے وہ تبدیل کر کے سب کو پتہ ہے کہ کشمیریوں کی جو ایک شناخت ہے یا جو ان کی جداگانہ حیثیت ہے اس سے محروم کرنا چاہتا ہے, بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کرنا چاہتا ہے. ڈومیسائل قوانین میں تبدیلی سے جو کشمیری اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلنے کی جو بھارت کی کوشش ہے یا سازش کہہ لیں, سوچے سمجھا منصوبہ کہہ لیں, اقوام متحدہ کے منشور کی سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں اور جو چوتھے جنیوا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ میں کہوں گی قصوری صاحب کہ دنیا اندھی ہے, گونگی ہے, تماشائی بنی ہوئی ہے, بہری ہے, نہ ان کو دکھائی دے رہا ہے, نہ سنائی دے رہا ہے, نہ وہ کچھ بول رہے ہیں. مطلب مغربی دنیا میں کشمیریوں کو باقاعدہ نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, نظر انداز کیا جا رہا ہے, کسی کو ظلم نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ میں ایک بات آپ کو کہہ دوں, وہ اس کا جواب میں دوں گا, جی لیکن ایک میں واضح کر دوں بات کہ جو کشمیریوں میں انہوں نے جذبہ پیدا کر دیا ہے, اگر انہوں نے آپ نے پاپولیشن کمپلیکشن کا ذکر کیا, میرا خیال ہے یہ تو اس ڈیفینیشن میں جینوسائیڈ میں آ جائے گا. اگر آپ کسی علاقے کا کیریکٹر بدل دیں, اگر نمبر 2 اتنے سال سے وہاں گڑبڑ ہے, کیا آپ کا خیال ہے کہ بھارت یہ کر سکے گا؟ باقی چیز چھوڑے, میں کئی چیزیں بات نہیں کرنا چاہتا. یہ اگر کرے گا تو بھگتنا پڑے گا, بالکل اس کے نتائج ہوں گے. کشمیری اس کو برداشت نہیں کریں گے, اور یہ جو بدامنی ہوگی وہ موقع دیں گے داعش کو. داعش آلریڈی ساؤتھ انڈیا میں پہنچ گئی ہے کیونکہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا. داعش کو موقع دیں گے کہ وہ آ کے وہ جو کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے جب داعش کو موقع ملے وہ کیا کرتے ہیں. ان کی فیلڈ پھر کشمیر نہیں ہوگی, وہ تو بہت کچھ باقی ہندوستان میں بھی کر سکتے ہیں. تو داعش والوں کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا اگر ایسا ظلم کریں کہ مسلمانوں کی اقلیت کو اکثریت کو اقلیت میں بدلیں, تو یہ ہندوستان کی خام خیالی ہے. آپ نے پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کا ذکر کیا. دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ آج کل جس چڑیا کا نام انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اپنے مفادات کو دیکھتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جب مورز وجود میں آ رہی تھی تو خیال یہ تھا کہ لیگ آف نیشنز کا جو فیلئر ہے اور جس کی وجہ سے لیگ آف نیشن ختم ہوئی اور جنگ شروع ہو گئی دوسری, اور فرسٹ ورلڈ وار بھی شروع ہوئی, تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے کچھ سبق حاصل کیا جائے گا. تو خیال یہ تھا کہ وہ سبق یہ ہوگا کہ جو کمیٹی آف نیشنز ہیں, یعنی کہ ممبر سٹیٹس یونائٹڈ نیشنز کی, ان کو زیادہ وقت دی جائے گی. ہوا یہ کہ جیسے ایسے اداروں میں ہوتا ہے کہ جو 5 پرماننٹ سیکیورٹی کونسل کے ممبرز ویٹو پاور والے تھے, انہوں نے ان کی حیثیت ختم کر کے جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی تھی, جہاں ساری دنیا کے برابر کے ووٹ ہیں, جس میں ابھی بھی اگر کشمیر میں امریکہ زور لگا رہے تو اکثریت پڑ جائے گی. جس طرح فلسطین میں یو این جنرل اسمبلی میں اکثریت فلسطین کے حق میں آتی ہے, لیکن پاور ٹرانسفر ہو گئی ہے وہاں سے ٹو ویٹو ویلڈنگ ممبرز. ویٹو کا مطلب ہی ہے کہ جو یو این کا سسٹم ہے وہ پیرالائز ہو گیا ہے. جب تک 5 ممبرز کسی چیز پہ نہ اگری کریں یونائٹڈ نیشنز حرکت میں نہیں آتی. لیکن میں بالکل کانفیڈنٹ ہوں اور کلیئر ہوں, اگر ہندوستان نے وہ حرکت کی جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے, جس کا ہم سب کو خطرہ ہے کہ جب وہ آرٹیکل 35 کی بات کرتے ہیں ہم سب کو خطرہ ہے, اگر وہ ہوا تو یہ اتنا آسان انڈیا کے لیے نہیں ہوگا. اور اس کے کئی فیکٹرز ہیں. ہندوستان کو وہ اچھی طرح سے پہلے آگاہی ہونی چاہیے, ماضی کا تجربہ وہ جانتا ہے, اس پہ کشمیری چپ نہیں رہیں گے اور دنیا کشمیریوں کا ساتھ دے گی. ٹھیک ہے, دنیا کشمیریوں کا ساتھ دے گی. چلیں آگے چلتے ہیں قصوری صاحب. یہ جو 5 اگست 2019 کا اقدام ہے, یہ میں اپنے الفاظ دہراؤں گی, میں نے لاسٹ بھی بولا کہ جی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی عالمی قانون کی باقاعدہ خلاف ورزی ہے. اب پاکستان قصوری صاحب اپنا کردار نبھا رہا ہے, میں کہتی ہوں بہت اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے کہ ہر عالمی فورم پر کشمیر کی آواز بن رہا ہے. ہمارے پرائم منسٹر ہر جگہ پر بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے, اور پاکستان کے علاوہ دکھ ہی ہوتا ہے کہ جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں وہ بات نہیں کرتے ہیں.
چلے کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہے کہ کشمیر ہماری شہر ہے، ہم کشمیر کے لیے زیادہ آواز اٹھائیں گے، باقیوں کی نسبت سمجھ آتی ہے۔ فلسطین ہے، وہاں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کیا کشمیر فلسطین ان کے مسائل پر جو تمام اسلامی ممالک ان کو یکجا ہو کر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے؟ اگر نہیں ڈالتے تو کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیے اگر آپ سوچ رہے ہیں امہ کا جی تو امہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ ٹھیک، ایک جو شہری لاہور میں ہے، قاہرہ میں ہے، رباط میں ہے یا جدے میں ہے، جو سڑک پہ پھر رہا ہے، جی بیٹھا ہوا ہے، اس کی رائے ایک ہی ہے، کشمیر ہو یا فلسطین ہو۔ ٹھیک۔ اب آتے ہیں حکومتوں کی طرف۔ حکومتیں جو ہیں وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ رولنگ ایلیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور وہ اسٹیٹ انٹرسٹ کے نام پہ اس کو جسٹیفائی کرتی ہیں۔ ٹھیک، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز آپ دیکھیں گے، بدقسمتی سے آپ کو ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بڑا سلو پروسیس ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو کشمیر پہ بھی جو آپ نے کہا کچھ ملک بولے ہیں، مثلا ملیشیا بولا ہے، ترکی بولا ہے، اور میرا خیال ہے اور بھی کچھ ملک بولے ہیں، لیکن یہ بڑے ملک ہیں، خاص طور پہ ترکی، ملیشیا، ایران بولا ہے، جو حالانکہ ایران ایک لحاظ سے بھارت اس کو کوٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کے خلاف جو شاہ بہار میں وہ اپنا انویسٹمنٹ بھی کر رہے تھے۔ تو جو ہمارے لیے کلیدی ملک ہیں، ٹھیک ہے سعودی عرب اور یو اے ای نہیں بولے اس لحاظ سے جیسے ہمیں توقع تھی، لیکن اس خطے میں ایران بہت اہم ملک ہے، پاکستان اہم ملک ہے، اور ترکی جو ہے وہ ایک قسم کا نیئر نیبر ہے۔ ایک زمانے میں RCD میں تو ہمارا نیبر تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ بولتے نہیں، آپ بات کر رہی ہیں OIC کی، یہ میں مانتا ہوں کہ جو اس قسم کے ادارے ہیں وہ مسلمانوں کی عوام یا امہ کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ حکومتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے لیے بہرحال ہمیں لابنگ جاری رکھنی پڑے گی، لیکن ایک بات بتا دوں، وہ کریں یا نہ کریں، امریکہ کرے یا نہ کرے، جتنا امریکہ کا میڈیا ہے، چاہے وہ لبرل ہو، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، یا وہ رائٹ کا ہو جیسے وال اسٹریٹ جرنل، اسی طرح برطانیہ کے سارے اخبارات، یورپ کے اخبارات، جو تھنک ٹینکس ہیں یعنی جو حکومتوں سے آزاد ہیں، وہ بھی سخت لعنت ملامت بھارت کی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ لانگ ٹرم اگر آپ دیکھیں تو بھارت ایک لوزنگ گیم کھیل رہا ہے۔ ابھی ٹھیک ہے کہ اس کو ایک سبق سیکھنا چاہیے۔ آپ کے سامنے اسکاٹ لینڈ کا مسئلہ ہے، برطانیہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر اسکاٹ لینڈ کرے گا تو ہم اس پہ فوجیں چڑھا دیں گے۔ ابھی اسپین میں بات ہو رہی ہے، کیٹالونیا کی، پرائم منسٹر آف اسپین نے آج ان سارے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے جن کو پہلے اریسٹ کیا گیا تھا ٹریزن میں۔ کیوں؟ ان کو ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو آنے والا زمانہ ہے جس میں سوشل میڈیا بھی ہے، نوجوان نسل مختلف طور سے سوچتے ہیں، لوگ کسی بڑے خطے کو اس کی قوم کی سوچ کے خلاف آپ غلام نہیں بنا سکتے۔ اگر برطانیہ نہیں کر سکتا، اگر اسپین نہیں کر سکتا، تو ہندوستان کتنی دیر کر لے گا؟ یہ مانتا ہوں کہ آپ کے میرے نروز پہ وہ پریشر پڑ رہا ہے، کیونکہ کشمیریوں کے لیے ہمارا خون کھولتا ہے، ان پہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے۔ لیکن لانگ ٹرم میں جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ جی کشمیر کا کچھ نہیں ہوگا، فلسطین کا کچھ نہیں ہوگا، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں۔ جب میں ہسٹری کے اسٹوڈنٹ پہ طور پہ دیکھتا ہوں، آپ کی میری زندگی میں یہ واقعی بڑے لمبے پیریڈز ہیں، ہسٹری میں یہ اتنا بڑا پیریڈ نہیں ہے، اور اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ فلسطین کا مسئلہ یا کشمیر کا مسئلہ ویسا ہی رہے گا جیسے آج آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا قصوری صاحب، افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس وقت افغان داخلی سٹیک ہولڈرز امن کوششوں کے لیے ایک پیج پر، ایک صفحے پر نہیں ہے، جو کہ تشویشناک بھی ہے۔ اگر اتفاق نہیں ہوتا، آپسی مسائل حل نہیں ہوتے، تو پھر کیا خانہ جنگی نہیں شروع ہو جائے گی؟ دیکھیے ہمیں کچھ سبق سیکھنا ہے پہلے تو، بعد میں ہم دیکھیں گے وہاں کیا ہوگا۔ پہلے تو اپنا بچاؤ کریں نا۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے سبق یہ سیکھنا ہے کہ ہندوستان جب بھی افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی، اس کا نتیجہ پاکستان کے لیے بہت ہی منفی نکلا۔ ایک تو ریفیوجیز آئے، آپ دیکھ لیں